السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر و خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو میرے چینل میں خوش آمدید، اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے جا کے لائک، کمنٹ، سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ چلیے اس کہانی کا آغاز کرتے ہیں، بھائی کا دھوکہ اور اللہ کا انصاف۔ ایک گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے۔ بڑے بھائی کا نام کامران تھا اور چھوٹے بھائی کا نام احسان۔ دونوں کے والد ایک محنتی کسان تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی بھر کی کمائی سے کھیت، ایک چھوٹا سا گھر اور چند مویشی جمع کیے تھے۔ والد ہمیشہ کہا کرتے تھے، بیٹو، دولت سے زیادہ قیمتی چیز آپس کا پیار اور انصاف ہے۔ وقت گزرتا گیا، والد کا انتقال ہو گیا۔ اب جائیداد تقسیم کرنے کی باری آئی۔ کامران کے دل میں لالچ پیدا ہو گئی۔ اس سے پوچھا کہ اگر ساری زمین میرے نام ہو جائے تو میں جلد امیر بن جاؤں گا۔ کامران نے ذیلی کاغذات تیار کروائے اور احسان کو دھوکے سے ان پر دستخط کرا دیے۔ احسان سادہ دل تھا، اسے یقین تھا کہ اس کا بھائی کبھی اس کے ساتھ غلط نہیں کرے گا۔ چند دن بعد جب احسان کو حقیقت معلوم ہوئی تو اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ ساری زمین، گھر اور مویشی کامران کے نام ہو چکے تھے۔ احسان نے روتے ہوئے کہا، بھائی، آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ کامران نے سخت لہجے میں جواب دیا، اب یہ سب میرا ہے، اگر رہنا ہے تو مزدور بن کر رہو ورنہ یہاں سے چلے جاؤ۔ احسان نے خاموشی اختیار کی اور اس نے جھگڑا کرنے کے بجائے اللہ پر بھروسہ کیا۔ وہ اپنی بیوی اور بچوں کو لے کر گاؤں کے کنارے ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہنے لگا۔ اگرچہ زندگی بہت مشکل تھی لیکن احسان نے کبھی حرام کا راستہ نہیں اپنایا۔ وہ دن بھر مزدوری کرتا اور رات کو اللہ کے حضور دعا کرتا۔ دوسری طرف کامران دولت کے نشے میں چور تھا۔ وہ غریبوں کا حق بھی مارنے لگا۔ لوگ اسی سے نفرت کرنے لگے لیکن وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ ایک دن گاؤں میں شدید بارش ہوئی۔ کامران کے بڑے گودام کی دیوار گر گئی۔ اس کا بہت سا اناج خراب ہو گیا، مگر اس نے اسے بدقسمتی سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ کچھ مہینوں بعد اس کے مویشی ایک خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ ایک ایک کر کے سب مرنے لگے۔ کامران پریشان ضرور ہوا لیکن اس نے اپنی غلطیوں پر غور نہ کیا۔ ادھر احسان اپنی محنت سے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر رہا تھا۔ ایک نیک دل بزرگ نے اس کی ایمانداری دیکھ کر اسے ایک چھوٹا سا کھیت ٹھیکے پر دے دیا۔ احسان نے محنت سے کھیتی شروع کی۔ اللہ نے اس کی فصل میں ایسی برکت دی کہ پورے گاؤں میں اس کی تعریف ہونے لگی۔ کامران یہ سب دیکھ کر جلنے لگے۔ اس نے سوچا کہ جسے میں نے گھر سے نکالا تھا وہ مجھ سے زیادہ خوشحال کیسے ہو گیا۔ ایک رات اس نے احسان کی فصل خراب کرنے کا منصوبہ بنایا۔ وہ چپکے سے کھیت میں گیا مگر اندھیرے میں ایک گڑھے میں گر گیا۔ اس کی ٹانگ زخمی ہو گئی۔ شور سن کر احسان دوڑا آیا۔ اس نے دیکھا کہ زخمی شخص اس کا اپنا بھائی ہے۔ احسان نے فوراً اسے اٹھایا، گھر لے گیا۔ مریم نے مرہم پٹی کی اور ڈاکٹر کو بلایا۔ کامران حیران تھا، جس بھائی کے ساتھ اس نے ظلم کیا وہی آج اس کی جان بچا رہا تھا۔ کامران کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے لیکن ابھی اس کے دل کا غرور مکمل طور پر ختم نہیں ہوا تھا۔ کامران کئی ہفتوں تک بستر پر پڑا رہا۔ اس دوران احسان روزانہ اس کے لیے کھانا لے کر آتا، دوائیاں خریدتا اور اس کی خدمت کرتا۔ گاؤں والے حیران تھے کہ جس بھائی نے اسے گھر سے بے دخل کیا تھا وہی آج اس کا سب سے بڑا سہارا بنا ہوا تھا۔ ایک دن کامران نے آہستہ سے کہا، احسان، میں نے تیرے ساتھ بہت ظلم کیا، پھر بھی تو میری خدمت کر رہا ہے، آخر کیوں؟ احسان مسکرایا اور بولا، بھائی جان، آپ نے میرے ساتھ جو کیا اس کا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ اگر میں بھی نفرت کرتا تو میرے اور آپ میں کیا فرق رہ جاتا؟
یہ الفاظ کامران کے دل پر تیر کی طرح لگے۔ اسے اپنے مرحوم والد کی نصیحت یاد آ گئی کہ انصاف اور بھائی چارہ کبھی نہ چھوڑنا۔ چند دن بعد کامران نے اپنی الماری سے وہ جعلی کاغذات نکالے جن کے ذریعے اس نے ساری جائیداد اپنے نام کروائی تھی۔ وہ سیدھا پنچایت کے پاس گیا اور سب کے سامنے اپنا جرم کا اعتراف کر لیا۔ اس نے روتے ہوئے کہا، میں نے لالچ میں آ کر اپنے سگے بھائی کا حق مارا۔ آج میں سب کچھ واپس کرنا چاہتا ہوں۔ پنچایت اور گھر والے، گاؤں والے یہ سن کر حیران رہ گئے۔ تمام قانونی کارروائی کے بعد آدھی جائیداد احسان کے نام واپس کر دی گئی۔ احسان نے اپنے بھائی کو گلے لگا لیا اور کہا، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ میں نے آپ کو دل سے معاف کیا۔ کامران نے اب اپنی زندگی بدلنے کا فیصلہ کیا۔ وہ نماز کا پابند ہو گیا، غریبوں کی مدد کرنے لگا اور کبھی کسی کا حق نہ مارنے کی قسم کھائی۔ چند ماہ بعد اللہ تعالیٰ نے دونوں بھائیوں کے کاروبار میں برکت عطا فرمائی۔ ان کے کھیت سرسبز ہو گئے، گھر میں خوشحالی آ گئی۔ پورا گاؤں ان کی محبت اور اطاعت کی مثال دینے لگا۔ لوگ اپنے بچوں کو ان دونوں بھائیوں کی کہانی سناتے اور کہتے، لالچ انسان کو ذلیل کر دیتا ہے، جبکہ صبر، معافی اور سچائی انسان کو عزت عطا کرتے ہیں۔ اللہ کی عدالت میں دیر ہو سکتی ہے مگر اندھیر نہیں ہوتا۔ اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے، کسی کا حق مارنے والا آخرکار اپنے اعمال کا نتیجہ ضرور دیکھتا ہے۔ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ سچی توبہ انسان کی زندگی بدل سکتی ہے۔ معاف کرنا کمزوری نہیں بلکہ بہت بڑی بہادری ہے۔ اللہ کا انصاف ہر انصاف سے بڑھ کر ہے۔